یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامرس آئلینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجرز بھی سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامرس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کئی بار طے کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر بھی ان کے لیے نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں آخر اس بوٹ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس کو سمندر نگل گیا یا کسی طوفان کا شکار ہو گئے؟ اگر کوئی انفارمیشن تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ بہامرس آئلینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل سے ہوتے ہوئے بھی گزارنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک ریسکیو ٹیم کو بلوایا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک ریسرچ کرتا رہا، لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ MTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کی کئی اسٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل اصل میں سمندر کا وہ حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے ہوتے ہوئے برمودا ٹرائنگل اور پھر پورٹوریکا سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی بڑا ہے۔ اس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیوڈز ٹرائنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنی مسٹیریس فینومیناز کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئرپلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک شپس اور ایئرپلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہیں۔ آج تک ان میں سے صرف چند ہی شپس اور ایئرپلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے اندر سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار کانٹیکٹ کی تھی۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور ورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹر اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ضرور ہیں جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو، حتیٰ کہ یہاں آنے والی ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل ہی چکا ہے۔ دراصل یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب US نیوی کے 5 بامبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل ہی نارمل تھا، لیکن برمودا ٹرائنگل پر آتے ہی US نیوی کے ریڈار سے 5 بامبر ایئر کرافٹ جہاز اچانک سے غائب ہو گئیں، اور وہ بھی سب کے سب ایک ہی ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار کو ختم ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے۔ اسی وجہ سے US نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہاز کو گرا دیا ہے، لیکن سب کے سب حیران تو اس وقت ہو گئے جب ان کے تلاش میں ایک اور ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن برمودا ٹرائنگل میں جاتے ہی وہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور نہ ہی ان 5 بامبرز ایئر کرافٹ کا پتہ چل سکا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا۔ یہی وہ واقعہ تھا جب سے برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے قریب 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 19 سالہ ٹوئن گرلز اور ان کے بھائی، یہ دونوں امریکہ کی ایک کمپنی میں کام کیا کرتا تھا، لیکن اچانک ان کو ان کے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن آنا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل پر پہنچے صرف 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے سارے انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی ان کے ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی ان کو معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائیوں سے نہ ہی ہمیں کوئی شپس نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ۔
دور دور تک صرف پانی اور پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں ایک اور پائلٹ بھی موجود تھا جس نے سارا ماجرا کنٹرول کر لیا، اور چند ہی گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ ہی گیا، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کروا دیا گیا۔ لیکن جب کئی سالوں کے بعد برمودا ٹرائنگل اپنی مسٹیریز فنومنا کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود اس چیز کے شکار بھی ہوئے تھے اور خوش قسمتی تھیں کہ وہ سب کے سب بچ گئے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے ہم اور ہمارے ہم ٹی وی چینل کے ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے ہم ٹی وی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائن کے ایک جہاز کو کیوا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو برموڈا ٹرائنگل کے اوپر سے گزارنا تھا، لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے جہاز کا رخ فوراً بدل دیا اور ہیوانا کے بجائے ڈیلیس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کر دیا گیا، اور اس طرح سے 440 پیسنجرز کی جان بچا لی گئی۔ اس طرح کے کئی اور بھی انسٹرومنٹس برمودا ٹرائنگل کے حدود میں پیش آ چکا ہے۔ کئی انسیڈنٹس تو ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے، اور کئی انسیڈنٹس تو ایسے بھی ہیں جو آج تک رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ برمودا ٹرائنگل کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی مسٹریز ہر نئے واقعات کے بعد ایک بار پھر سے لوگوں کے ذہنوں کو تازہ کر دیتا ہے، اور ہر بار کی طرح اس مسٹریز کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسی تھیوریز پیش کی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ مسٹری بھی سالو ہو چکی ہیں۔ امید ہے ہم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیوز کے ساتھ۔